و اما فی الانتقال عطف علی قوله اما فی النظم۔ گفتگو چل رہی ہے تعقید کی، یہ نہ ہے تعقید یعنی کلام کا اس طرح معقد ہو جانا، گرہ والا ہو جانا کہ اس کے معنی مراد پر جو دلالت ہے وہ ظاہر نہ ہو پائے، یعنی مراد کیا ہے ادھر ذہن کا انتقال نہ ہو پائے۔ تو یہ تعقید کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ تو بتایا تھا خلل واقع ہونے کی وجہ سے۔ خلل کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا یا تو نظم میں ترتیب غلط ہونے کی وجہ سے، و اما فی الانتقال، یا خلل واقع ہیں انتقال ذہن میں، یعنی متکلم اس لفظ سے جو معنی مراد لینا چاہتا ہے اس معنی کی طرف ذہن کے جانے میں خلل واقع ہے، یعنی وہاں ذہن جاتا نہیں، ادھر ذہن سبقت نہیں کرتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایسے دور دور کے لازمی معنی کو مراد لے لیتے ہیں جس میں کثیر واسطوں کی ضرورت پڑ جاتی، کئی واسطے اس میں لگ جاتے ہیں، تو اتنے واسطے بنا کے پھر اس معنی کی طرف ذہن جائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی کا ذہن ادھر جا نہیں پاتا، جب ذہن نہیں جاتا ہے تو لفظ کا جو معنی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیا ہے، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکبوا عینی الدموع لتجمدا۔ اس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، پہلے اتنا سمجھیے کہ یہ خلل واقع ہو رہا ہے انتقال ذہنی میں، کہ ذہن کا انتقال اس معنی کی طرف ہو ہی نہیں رہا ہے، اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس میں بہت سارے واسطے کی ضرورت ہے۔ ایک اردو میں شعر پڑھا جاتا ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق پروانے کا خون ہوگا، اس طرح ایک شعر ہے، سمجھ گئے؟ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق پروانے کا خون ہوگا۔ تو بھئی باغ میں یہ مکھیاں جائیں گی تو ناحق پروانے کا خون کیسے ہو جائے گا؟ تو اس نے کتنے دور کے معنی کا کنایہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہ شہد کی مکھیاں جب باغوں میں جائیں گی تو وہاں سے باغوں سے پھولوں سے رس وغیرہ چوس چوس کر لائے گی اور اپنا چھتا بنائے گی، اس میں ڈالے گی، تو پھر اسی سے شہد تیار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ مکھیاں اس چھتے کو چھوڑ کے کہیں چلی جاتی ہے، وہ چھتا وائٹ قسم کا پورا رہ جاتا ہے، سمجھ میں آئی؟ تو اس چھتے سے لوگ موم بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ اور انہی موم سے پرانے زمانے میں موم بتی تیار ہوتی تھی، کیا ہوتی تھی؟ اب تو کیمیکل طور پر کیسے کیسے تیار کر کے موم بتیاں بناتے ہیں۔ پہلے انہی چھتوں سے موم نکالتے تھے اور پھر اس سے موم بتی تیار ہوتی تھی، اور جب موم بتی تیار ہوگی اس میں آگ سلگائیں گے آپ، رات کو وہ موم بتی جلے گی دیا کی شکل میں، تو وہ جو کیڑے مکوڑے آتے ہیں نا انہیں کو پروانے کہتے ہیں، وہ کود کود کے اسی آگ پہ گریں گے تو مریں گے، کیا کریں گے؟ تو کہا کہ یہ مکھی اگر باغات میں نہیں جاتی، چھتے نہیں بناتی تو موم نہیں تیار ہوتا، موم نہیں تیار ہوتا تو موم بتی نہیں تیار ہوتی، موم بتی نہیں تیار ہوتی تو یہ پروانے کا خون بھی نہیں ہوتا۔ تو مگس باغ میں جاتے ہیں تو اس طرح پروانے کا خون ہوتا ہے۔ تو اتنے دور سے ادھر کس کا ذہن جائے گا؟ تو اتنے واسطے اس میں استعمال کر دیے، اتنے واسطے طے کر کے تب ادھر انسان کا ذہن پہنچے گا، کسی کا ذہن وہاں آسانی سے نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ خلل ہے انتقال میں، تاخیر ہے اس کلام میں، کیا ہے؟ ہاں، تو شاعر نے تو سوچا تھا کہ ہم نے دور کے معنی کا کنایہ کر کے تیر مار دیا، مگر اہل بلاغت کہتے تیرا کلام فصاحت سے
گر گیا اس لیے کہ اس میں تاکید ہے. کیا ہے؟ ہاں. تو انتقال میں اس طرح خلل واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ معنی وہ کلام فصاحت سے گر جاتا ہے. وکر اما فی الانتقال، یا تو خلل ہے انتقال میں. اس کا عطف کس پر ہے؟ کہ عطف علی قولہ اما فی النظم، ادھر آیا نا، ہاں اسی پر عطف ہے. اے لا یکون الکلام ظاہر الدلالت علی المراد، یعنی کلام معنی مراد پر کلام کی دلالت ظاہر نہ ہو. لخلل واقع، جو خلل ہے واقع ہونے، خلل کے واقع ہونے کی وجہ سے فی انتقال الذہن من المعنى الاول المفہوم بحسب اللغت الی الثانی، یعنی انتقال میں خلل واقع ہے اس طرح کہ اس کے لغوی جو معنی ہے لفظ کا، اس کے لغوی معنی سے اس معنی کی طرف ذہن نہیں جائے گا جو معنی متکلم مراد لے رہا ہے. لغوی معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن وہ لغوی معنی مراد نہیں لے رہا ہے، لغوی معنی کو چھوڑ کر ایک دور کے معنی کا کنایہ کر رہا ہے، تو ادھر کسی کا ذہن نہیں جاتا ہے. یہ خلل واقع ہونے کی وجہ سے فی انتقال الذہن، ذہن کے انتقال میں معنی اول سے. کون سا معنی اول؟ المفہوم بحسب اللغہ، جو معنی لغت کے اعتبار سے سمجھ میں آتا، اس سے ذہن کا انتقال ہونے میں کس کی طرف؟ الی الثانی، دوسرے معنی کی طرف، المقصود، جو متکلم کا مقصود ہے. ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ذہن کیوں نہیں جا رہا ادھر؟ کہ اس لیے کہ ایسے دور کے لوازم کا استعمال کیا انہوں نے جس میں بہت سارے واسطے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اتنے واسطوں کو طے کر کے کسی کا ذہن ادھر نہیں جائے گا. کرا وذالک، یہ جو پریشانی آتی ہے انتقال ذہنی نہیں ہو پاتا ہے بے سبب ایراد اللوازم البعیدۃ المفتقرۃ الی الوسائط الکثیرہ، کہ ایسے لوازم کے پیش کرنے کے سبب سے، دور والے لوازم کے پیش کرنے سے کے سبب سے، المفتقرۃ، جس میں ضرورت ہے کثیر واسطوں کی. سمجھ گئے؟ اور ساتھ ہی ساتھ قرینہ بھی واضح نہیں ہے. قرینہ بھی، چلو قرینہ ہوتا تو بھی سمجھ میں، مع خفاء القرائن الدالۃ علی المقصود، مقصود پر دلالت کرنے والے قریناؤں کے مخفی ہونے کے ساتھ ساتھ، اس لیے ذہن کا انتقال ادھر نہیں ہو پا رہا. اس کی مثال دے کا قول الآخر، جیسے کسی دوسرے شاعر کا قول ہے، کا قول ہی نہیں کہا. اگر کا قول ہی کہتے تو سمجھ میں آتا کہ یہ بھی پہلے والے شاعر کا، کن کا قول تھا؟ وہ فرزدق کا. تو اگر کا قول ہی کہتے تو سمجھ میں آتا کہ یہ شعر بھی فرزدق کا، ان کا نہیں ہے یہ، اس لیے کہا دوسرے کا. یہ کون دوسرا ہے؟ تو ہوا عباس بن الاحنف، وہ عباس بن الاحنف ہے. سمجھ گئے؟ کا قول ہی نہیں کہا، ولم یقل کا قول ہی، کا قول ہی نہیں کہا. اگر یہ کہتے تو یہ وہم ہوتا کہ یہ شعر بھی فرزدق کا ہے، حالانکہ فرزدق کا کلی اللہ یتوخم عود الضمیر الی الفرزدق، کا قول ہی نہیں کہا تاکہ فرزدق کی طرف ضمیر کے لوٹنے کا وہم نہ ہو جائے. سمجھ گیا؟ شعر دیکھیے، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکبوا عینی الدموع لتجمدا. یہ شعر ہے. پہلے لفظی دیکھو، ترجمہ بعد میں کرائیں گے. وتسکب بالرفع وهو الصحیح، یہی صحیح ہے. جس سے اطلبو مرفوع ہے، اسی طرح تسکبو بھی مرفوع حالت رفع میں ہے، چونکہ کوئی یہاں ناصب و جازم نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے نصب کے ساتھ یہ پڑھا ہے، وہ بن نصب تسکبہ بھی پڑھا ہے. سمجھ گئے؟ وہم بن نصب وہم، نصب کے ساتھ پڑھنا کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے پڑھا جو ہے، تو کیوں نصب کے ساتھ پڑھیں گے؟ کوئی ناصب تو ہے نہیں یہاں. کچھ لوگوں نے ناصب پڑھا، اس لیے شارح کہہ رہے ہیں وہم. یہ کیا ہے؟ ایک وہم ہے. عینی الدموع لتجمدا، تو کہہ رہے ہیں سأطلب، میں طلب کروں گا، بعد الدار عنکم، تم سے گھر کی دوری، تم سے، لتقربوا، تاکہ قریب ہو جائے، لتقربا یقرب، لتقربوا، تاکہ قریب ہو جاؤ، وتسکبوا عینی الدموع، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی،
لتجمدا تاکہ خوشی ہو جائے۔ اب یہاں دیکھو گھر سے دوری تاکہ قریب ہو جائے، یہ بات بھی دماغ سے دور ہے۔ آنکھیں آنسو بہائے گی، کیوں؟ تاکہ خوشی ہو۔ تو رونے سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ رونے سے خوشی ہوتی ہے؟ اب یہ خوشی والا معنی جو لے رہا ہے کیسے ذہن اتر جائے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے، سمجھ گئے؟ آنسو بہانے سے یہ معنی مراد لینا کہ غم ہے تو ٹھیک ہے، غم کے وقت جو ہے آنسو بہاتے ہیں، تو آنسو بہانا بول کر کنایا کیا محبت، کیا کہتے ہیں، محبوبوں کی جدائی کی، اور حزن و ملال، یعنی محبوبوں کی جدائیگی سے جو لاحق ہوتا وہ کیا؟ حزن و ملال۔ تو آنسو بہانے سے اگر حزن و ملال مراد لے رہا ہے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، ایسا ہوگا، سمجھ گئے؟ لیکن یعنی آنسو بہانے سے حزن و ملال مراد لیا وہ، تو یہ تو صحیح ہے، ایسا مراد لیا جاتا ہے، یہ معنی صحیح ہے، لیکن جو تجمدہ میں انہوں نے مراد لیا وہ غلط کیا۔ یہ جمود کا لفظ جو آتا ہے عام طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس معنی میں کہ روتے وقت جب آنکھیں آنسو بہانے میں بخیلی کا مظاہرہ کریں۔ کیا کرے؟ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رونا آتا ہے مگر ان کی آنکھوں سے ایک قطرہ پانی نہیں ٹپکے گا، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری ہے، سمجھے؟ وہ امام حسین کی اس پر ایک تقریر کر رہے ہیں، مجمع تو پورا رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، لیکن ایک قطرہ آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں ٹپک رہا۔ تو ہوتا ہے کسی کی آنکھوں سے آنسو آسانی سے نہیں نکلتا ہے، تو یہ جمود کا لفظ بولا جاتا ہے اسی وقت کے لیے کہ آدمی رو رہا ہے مگر روتے وقت ان کی آنکھیں بخیلی کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ معنی تو مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن شاعر نے وہ معنی نہیں لیا، کیا لیا؟ خوشی والا معنی۔ کیا معنی لیا؟ وہ خوشی والے معنی کی طرف ذہن جائے گا ہی نہیں، خوشی والے معنی کی طرف ذہن میں، تو یہ جو خوشی والا معنی لیا مراد کے سے لیا، لینا چاہیے تھا آنکھوں کے آنسو بہانے میں بخیلی کا مظاہرہ کرنا، یہ معنی مراد لینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ لے کے انہوں نے کون سا معنی لیا؟ خوشی والا معنی، کہ یہی غلطی ہے ان کی، ادھر ذہن جاتا ہی نہیں ہے ادھر۔ تو انتقال ذہن میں یہ جو ہے یہ تاکید ہے، ذہن کا انتقال ادھر ہو نہیں رہا، خلل واقع ہونے کی وجہ سے اس لیے تاکید پیدا ہوگی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جعل، شاعر نے جعل سکب الدموع، شاعر نے آنسو بہانے کو، السکب بولا جاتا ہے یہ آنسو بہانے کو، کنایا کیا اس کا جو لازم آتا ہے محبوبوں کی جدائیگی سے۔ کیا لازم آتا ہے؟ من الکابۃ والحزن، حزن و ملال، واصابہ، یہ کنایا کرنے میں وہ تو درستی پہ رہا، درست ہے اس کا۔ لیکنہ اخطا، لیکن انہوں نے غلطی کی، فی جعل جمود العین کنایۃ عما یوجبہ دوام الطلاق، لیکن انہوں نے خطا کی جمود عین کو اس معنی سے کنایا کرنے میں جو ہمیشہ کی ملاقات سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی ملاقات سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ من الفرح والسرور، یعنی خوشی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، تو اس معنی کا انہوں نے کنایا کیا۔ تو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب کسی عاشق کو اپنے معشوق سے ملاقات ہوتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ معنی کنایا کر رہے ہیں، حالانکہ یہاں دور ہو رہا، جدائی ہو رہی ہے نا، تو جدائی ہونے سے غم ہوگا کہ خوشی ہوگی؟ اب وہ دور ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خوشی ہوگی، ہم اس لیے دور ہو رہے ہیں، آنکھیں آنسو بہائے گی تو تاکہ خوشی حاصل ہو۔ ارے بھائی، جب تو اپنے معشوق کے مکان سے دور چلا جائے گا، جدائیگی کی بنیاد پر غم ہوگا تم کو، تو تیری آنکھیں آنسو بہائے گی، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن خوشی کیسے ہوگی؟ اس معنی کا تو کنایا کیسے کر رہا؟ ادھر خوشی والے معنی کی طرف کسی کا ذہن، کوئی بھی سوچے گا خوشی کیسے ہوگی، تو ادھر کسی کا ذہن نہیں جا رہا، یہی غلطی ہے۔ غیر لیکن اخطا، لیکن انہوں نے غلطی کی،
فی جعل جمود العین کنایۃ عما یوجبہ دوام الطلاق، اس معنی کا جمود عین سے اس معنی کا کنایہ کرنے میں جو معنی ہمیشہ کی ملاقات سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ من الفرح والسرور، سمجھ گئے؟ تو فإن الانتقال من جمود العین، تو جمود عین سے ذہن کا انتقال ہوگا ادھر کہ آنکھیں آنسو بہانے میں بخیلی کرتی، ادھر سے انتقال ہوتا ہے، یہ اہل عرب میں مشہور ہے اس معنی میں، لیکن خوشی کی طرف تو فإن الانتقال من جمود العین الی بخلها بالدموع، تو ذہن کا انتقال جمود عین سے آنسو بہانے میں اس کے بخیلی ہونے کی طرف یہ ہوتا ہے حال ارادۃ البکا، روتے وقت آنکھوں کے آنسو بہانے میں بخیلی کرنے کی طرف جمود عین سے ذہن کا انتقال ہوتا ہے، کیوں؟ وہی حالت الحزن ہے، اس لیے کہ یہ غم کی حالت ہے، لا الی ما قصدہ، اس کی طرف ذہن کا انتقال نہیں ہوتا جس کا شاعر نے ارادہ کیا ہے، کس کا؟ من السرور، خوشی کا، سمجھ گئے؟ یہی غلطی ہے کہ جمود عین سے ان کو کنایہ کرنا چاہیے تھا آنکھوں کے آنسو بہانے میں بخیلی کرنے والے معنی کا، لیکن اس کو چھوڑ کر انہوں نے اس معنی کا کنایہ کیا جو جدائیگی سے جو معنی نہیں حاصل ہوتا، کون؟ خوشی والا معنی، عاشق کی معشوق سے جدائیگی میں خوشی والا معنی حاصل نہیں ہوتا، حاصل ہوتا ہے کب؟ ملاقات سے، تو ملاقات کے بجائے دوری ہے اس میں خوشی والا معنی کا کنایہ کر رہا، ادھر ذہن کا انتقال نہیں ہوتا ہے، کئی خلل ہے، اس لیے تاخیر پیدا ہو، سمجھ گیا؟ ہاں، اب سنو شعر کا معنی انہوں نے اس معنی کا کنایہ کیسے کر لیا، خوشی کیسے حاصل ہوگی، یہ بات ان کو کیسے سمجھ میں آئی؟ تو وہ کہتے دیکھو میرے بھائی، ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے مخلص محبوب سے جدا ہوگا جن پر وہ جان و دل سے فدا ہو، تو جدائیگی کی بنیاد پر غم تو ہوگا، غم ہوگا، آنسو بہائے گا وہ، لیکن یہ بھی تو ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی انتہا بھی یقینی ہے، جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی یقینی ہے، ہر غم کے بعد آسانی آنے والی ہے، خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان مع العسر یسرا، کہ ہر سختی کے بعد آسانی آئے گی، تو اگر آج غم کی ابتدا ہوگی تو ایک دن اس کی انتہا بھی ہوگی، تو جب غم کی انتہا ہوگی تو خوشی تو آئے گی، کیا آئے گی؟ تو آج دور ہو رہے ہیں تاکہ غم کی ابتدا ہو، اور جب غم کی ابتدا ہوگی تو جس کی بھی ابتدا ہوتی ہے لِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ، ہر ابتدا ہونے والے کی ایک نہ ایک دن انتہا ہونی ہے، سمجھ گئے؟ ہر سختی کے بعد آسانی آنی ہے، غم کے بعد خوشی آنی ہے، تو اس اعتبار سے آج اگرچہ غم کا بوجھ ہیں لیکن ایک دن اس کی انتہا ہوگی اور خوشی آ جائے گی، اس طرح خوشی کے معنی کا انہوں نے کنایہ کیا، تو اگر اتنا گھما پھرا کے ادھر کس کا ذہن جائے گا؟ پر یہی ہے تاخیر، سمجھ گئے؟ اب شعر کا مفہوم سنو، کہہ رہے ہیں وَمَعَنَ الْبَيْتِ، شعر کا معنی یہ ہے انی الیوم اطیب نفسا بالبعد والفراق، آج کے دن میں بہت خوش ہوں، دلی طور پر خوش ہوں، اطیب نفسا کا معنی دلی طور پر خوش ہوں، بالبعد والفراق، دوری اور جدائیگی کی وجہ سے، وَأُوَطِّنُهَا عَلَى مُقَاسَاتِ الْأَحْزَانِ وَالْأَشْوَاقِ، اور میں اپنے دل کو عادی بنا رہا ہوں غم اور مشقت کے جھیلنے کا، وَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا، اور ان کے غصوں و تکلیفوں کو میں گھونٹ گھونٹ پی رہا ہوں، وَأَتَحَمَّلُ، اور اس کو جھیلا برداشت کر رہا ہوں، لِأَجَلِهَا حُزْنًا، اس کی وجہ سے اس غم کو، کہ یفیض الدموع، جو غم آنکھوں کو سے، یفیض الدموع من عینی، میرے آنکھوں سے آنسو نکال دے گا۔ کیوں یہ سب جھیل رہے ہیں آپ؟ لِأَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ، تاکہ ان سب کی وجہ سے پہنچ جاؤں اِلَى وصل، ایسی ملاقات تک یدوم، جو ہمیشہ کی رہے، وہ مسرتن، اور ایسی خوشی تک پہنچ جاؤں لا تزول، جو خوشی پھر کبھی ختم نہ ہو۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صبر کریں گے، صبر جو ہوتی ہے کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہے، تو فإن الصبر مفتاح الفرج، اسی لیے کہ صبر جو ہے آسانی کی کنجی ہے، ومع کل عسر یسرا، اور ہر سختی کے بعد آسانی آتی ہے، وَلِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہَایَةٌ، ہر ابتدا والی چیز کی ایک نہ ایک دن
انتہا ہونی ہے. تو آج غموں کی ابتدا ہوئی ہے تو ایک دن غموں کی انتہا ہوگی. تو غموں کی انتہا خوشی تو ہے کریں. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشیخ عبد القاہر فی دلائل الاعجاز. اسی معنی کی طرف اشارہ کیے ہیں شیخ عبد القاہر نے اپنی کتاب دلائل الاعجاز میں. سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اس شعر کا مفہوم. اس طرح سے انہوں نے خوشی والے معنی کا کنایہ کیا جس کی طرف ذہن کا انتقال نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ یہ کنایہ کرنے میں انتقال ذہن میں خلل واقع ہوئی. اس خلل کی وجہ سے کلام میں تعقید پیدا ہو گئی اور پھر فصاحت سے وہ گر گیا. وَلِلْقَوْمِ هَا هُنَا کلام فاسد. اور قوم کی یہاں کچھ فاسد گفتگو ہے. اوردناہ فی الشرع. شرع میں ہم نے اس کو بیان کیا ہے. یعنی یہ مختصر سے پہلے جو مطول تھی اس میں بیان کیا ہے. بس دیکھیں